الرحمن الرحيم. باب حديث بني النذير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوزه آمين. وبه قال الزهري عن عروة رحمه الله تعالى كانت على رأس 6 أشهر من بقعة بدر قبل أحد وقال الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر وجعله ابن إسحاق بعد بئر مؤونة وأحد. وبه قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال هاربت النذير وقريظة فأجلى بني النذير وأقر قريظة ومن عليهم حتى هاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن السلام ويهود بني حارثة وكل يهود بالمدينة. وبه قال حدثني الحسن باب قائل کیا یہ باب ہے بنو النذیر کے واقعے کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف لے گئے. مخرج آپ نے خروج فرمایا یعنی آپ ان کی طرف تشریف لے گئے 2 آدمیوں کی بارے میں. اب 2 آدمیوں کی دیت کا ابتدائی قسم نے آپ کو بتا دیا کہ بئر مؤونہ میں 70 قرہ شہید کیے گئے تھے اور ان میں ایک قاری حضرت عمرو بن امیہ اور زمری رضی اللہ عنہ بچ گئے تھے. وہ واپس آ رہے تھے تو ان کو بنو عامر کے 2 آدمی ملے اور ان کا تعلق انہی قبائل میں ایک قبیلے سے تھا کہ جنہوں نے 70 قرہ کو شہید کیا تھا. تو ان کو ظاہر ہے سخت رنج تھا, غصہ تھا, تو انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس قبیلے کے شاخ سے تو ہمارا معاہدہ تھا اور آپ نے اس کو غلط قتل کیا, اب ہمیں ان کی دیت ادا کرنی پڑے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 افراد کی دیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے بنو النذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے. اب وہ کیا گفتگو تھی تو اس میں محدثین کی 2 رائے ہیں. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ بنو النذیر کے یہودیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا, بلکہ مدینے کے تمام یہود سے آپ کا معاہدہ تھا اور معاہدے میں یہ بات بھی طے تھی کہ اگر کوئی حملہ ہوا تو ہم سب مل کر مشترکہ دفاع کریں گے اور اگر جناب کوئی ہمارے اوپر تاوان واجب ہوا تو ہم سب مل کر مشترکہ طور پر ادا کریں گے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے پاس گئے کہ بھئی آپ کا بھی اس میں حصہ بنتا ہے, ہم لوگوں نے دیت ادا کرنی ہے تو آپ اپنا حصہ اس میں ادا کریں. بعض حضرات کا تو کہنا یہ ہے اور بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ یہ بنو عامر کے جن 2 افراد کو قتل کیا گیا تھا تو ان کا زیادہ تعلق تھا بنو نذیر سے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیت کی معافی یا ان کی دیت کی کمی کے سلسلے میں تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر بنو نذیر سے گفتگو کرنی چاہی. لیکن جب آپ گئے تو انہوں نے انتظام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا, جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا. تو آگے امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی طرف تشریف لے گئے 2 آدمیوں کی دیت کے بارے میں. وما ارادوا من الغدر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو کچھ ان یہود نے ارادہ کیا کہ یہ دھوکہ دہی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو اس بات کے اندر یہ سب باتیں بیان کی جائیں گی. پھر بیچ میں زہری سے جو ہے عروہ کا قول مشہور منقول ہے, وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یہ غزوہ بنو النذیر ہوا ہے واقع بدر کے 6 مہینے کے بعد. لیکن یہ جو عروہ کا قول ہے اور اکثر محدثین اور اصحاب السیر نے اس کو قبول نہیں کیا, اور چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ قول جو ہے یہ شاذ ہے, تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ابن اسحاق کا قول نقل کیا ہے جو آیت کے بعد آئے گا.
اور یہ باب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد کے بارے میں کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے ان اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکالا، اہل کتاب کافروں کو ان کے گھر سے نکالا۔ یہ اہل کتاب کافر سے مراد کون ہے؟ بنو نذیر کے، ان کا محاصرہ کیا گیا تھا اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا، اور اس طریقے سے نکالا گیا تھا کہ ہر ایک کو اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ ایک اونٹ پر جتنا سامان لے جانا چاہے لے جائے۔ تو یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ لأول الحشر یعنی پہلی مرتبہ ان کے حشر میں، حشر اصل میں کہا جاتا ہے کھڑے ہونے کو اور جمع ہونے کو، تو یہ جو میدان محشر ہے اس کو بھی میدان محشر اس لیے کہا جائے گا کہ لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر جمع ہوں گے۔ اب یہ جو یہود کے بنو نذیر کا اجلاء ہے، یعنی ان کی جلا وطنی، مدینہ منورہ سے ان کو پہلی مرتبہ جلا وطن کیا گیا، اس کو قرآن نے فرمایا لأول الحشر، اس کو قرآن نے فرمایا لأول الحشر کہ یہ پہلا حشر ہے ان کا، کہ ان کو اپنی جگہوں سے اکھاڑا گیا ہے اور یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ لوگ چلے گئے تھے خیبر کے علاقے میں اور اس سے آگے، اور بعد میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے بھی نکالا، پھر یہ آگے پیما، ریحہ وغیرہ کے مقام پر پہنچے، وہاں سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو نکالا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جیسا کہ آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید میں لأول الحشر جب آیات نازل ہوئی غزوہ بنو نذیر کے قصے میں، تو اس میں لأول الحشر کا لفظ لایا گیا، اشارہ کر دیا گیا کہ یہ ان کا پہلا حشر ہے، یعنی ان کو پہلی مرتبہ اپنی جگہوں سے اکھاڑا گیا ہے، جلا وطن کیا گیا ہے، لیکن آگے ان کو ابھی اور جزیرۃ العرب سے نکالنا ہے۔ وجعلہ ابن اسحاق بعد بئر معونۃ وأحد، اور ابن اسحاق نے اس غزوے کو، یہ اقتتال کو قرار دیا ہے بئر معونہ اور احد کے بعد، کہ پہلے احد ہوا، احد کے بعد بئر معونہ ہوا، اس میں 70 قرہ شہید ہوئے، اور انہی کے بعد پھر عامر بن امیہ زمری کا واقعہ پیش آیا، اور بنو عامر کی 2 افراد کی دیت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر تشریف لے گئے الاخر، اور یہی راجے روایت نقل کی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رضی اللہ عنہما وعنہم کہ نذیر اور قریظہ کے لوگوں نے محاربہ کیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی، اور فاجلا بنی نذیر، تو آپ نے بنو نذیر کو تو جلا وطن کر دیا، آپ نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا، وأقر قریظہ ومن علیہم، اور آپ نے قریظہ کو اس وقت پہ باقی رکھا اور آپ نے ان کے اوپر احسان کیا، کیونکہ ان کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی سامنے نہیں آئی تھی۔ حتی حاربت قریظہ، یہاں تک کہ بنو قریظہ نے بھی جنگ کی، اور یہ بنو قریظہ کا واقعہ کب پیش آیا ہے؟ غزوہ خندق کے بعد، کہ جب سارے کفار قریش، مکہ کے لوگ جمع ہو کر احزاب کی شکل میں ساری جماعتیں انہوں نے جمع کی اور پھر مدینے کے اوپر حملہ کیا، تو اس وقت میں مسلمانوں کے لیے بڑا سخت وقت تھا، اور جس کو قرآن نے کہا کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل جو تھے مسلمانوں کے دل گلے میں آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اس وقت میں اتنی پریشانی کے وقت میں بنو قریظہ نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، اب تو یہ مارے گئے، تو چنانچہ بنو قریظہ نے بھی بدعہدی کی، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان احزاب کو تو دور کر دیا، اور قریش کے لوگ جو ہیں وہ گھبرا کے واپس چلے گئے، تفصیل آگے آئے گی۔ تو جب وہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر متوجہ ہوئے قریظہ کی طرف کہ اچھا تم نے اس موقع پر ہمارے ساتھ بدعہدی کی، پھر آپ نے ان کے ساتھ بہت سخت معاملہ فرمایا، فقتل رجالهم، تو آپ نے ان کے مردوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو تقسیم کیا، ان کی اولاد کو تقسیم کیا، اور ان کے اموال کو مسلمانوں کے درمیان۔ البتہ بنو قریظہ کے بعد لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، تو آپ نے ان کو امن دیا، وہ لوگ اسلام لے آئے، اور اس طریقے سے آپ نے مدینے کے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا، بنو قینقاع کو بھی، جو عبداللہ ابن سلام کا قبیلہ ہے، بنو حارثہ کے یہودیوں کو، وہ کل یہود بالمدینہ، اور مدینہ کے تمام یہودیوں۔ چلو، تو جو ان میں سے بدعہدی کرتا رہا
تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا رہا، آپ اس کے خلاف ایکشن لیتے رہے یہاں تک کہ مدینہ صاف ہو گیا. جی نام وبه قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن عمار قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير رضي الله عنهم قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما دونوں بڑے مشہور تابعی ہیں اور دونوں کو حجاج نے شہید کیا. مسلمانوں کی تاریخ اس معاملے میں یہ ہے کہ مسلمان کو زیادہ مانتا ہے، آخر کو شاد و نازی مسلمان کو مانتے ہیں، یاد ان کا جو ہے مسلمان کو مانتا ہے. تو اس وقت بھی حجاج نے دونوں کو شہید کیا. اور انہیں عقیدے کے بارے میں کوئی اگر آواز پیش کروں کبھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے دو شہید الشہیدین بڑے نام کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے. اگر محمد رحمۃ اللہ علیہ کا الشہیدین شہیدین سعید بن مسیب اور سعید بن جبیر، یہ دونوں حضرات جو ہے یہ بڑے مشہور کبار تابعین ہیں. جگہ جگہ بخاری مسلم ترمذی ہر جگہ ان کا ذکر آ رہا ہے. جی قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر رضي الله عنهما وعنهم رضي الله عنهما وعنهم سورة الحشر قال قل سورة النذير تابعه هشيم عن أبي بشر رحمهم الله تعالى. ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے عرض کیا کہ سورة الحشر تو انہوں نے کہا کہ سورة الحشر مت کہو بلکہ سورة النذیر کہو. اس لیے سورۃ الحشر ٹھیک ہے اگرچہ شروع میں اس کے اول الحشر کا لفظ آیا ہے، لیکن عام آدمی جب سورۃ الحشر سنتا ہے تو اس کے ذہن میں قیامت کا حشر و نشر میدان محشر کا خیال آتا ہے. حالانکہ حشر سے مراد کوئی قیامت کا حشر مراد نہیں ہے بلکہ یہ یہود کا حشر مراد ہے. اس لیے اس کو بہتر نام ہے سورۃ النذیر. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی سورت کے کئی نام ہوتے ہیں، جیسے سورۃ الفاطر بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ الملائکہ بھی کہا جاتا ہے. جی وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا معتمر عن ابيه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتها قريظة والنذير فكان بعد ذلك يرد عليهم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے باغات کر دیتا تھا، یہاں تک کہ آپ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کو فتح کیا تو اس کے بعد آپ وہ درخت واپس فرما دیتے تھے. صورت یہ تھی کہ جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو ظاہر ہے کہ بالکل فقراء کے للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم آگے چلو خیر. تو یہ بڑے پیسے والے لوگ تھے اور مکہ مکرمہ میں ان کی جائیدادیں تھیں، ان کی تجارت تھی اور بڑے صاحب حیثیت تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، یہ سب بڑے کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن سب چیزیں انہوں نے اخرجوا من دیارہم واموالہم، گھر ان کے وہاں رہ گئے، مال رہ گئے اور یہ ہجرت کر کے اپنے کپڑوں میں یہاں آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مواخات فرمائی اور انصار مدینہ نے بہت زیادہ تعاون کیا مہاجرین کے ساتھ، یہاں تک کہ پیشکش کی کہ ہم اپنا آدھا مال آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں اور آدھا مال آدھی زمینیں ہمارے پاس. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگ جو ہے اپنا مال اپنے پاس رکھو، اپنی زمینیں اور اپنے مکان اپنے پاس رکھو. وَأَشْرِكُونَا بِالْمَهْنَةِ، حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جو پیداوار ہے اس میں تم ہمیں شریک کر دو. چنانچہ جو باغات یا کھیت وغیرہ تھے، انصار اکثر باغات اور کھیت والے تھے تو ان کے پاس وہ جائیدادیں رہیں، البتہ جو پیداوار ہوتی تھی اس پیداوار میں وہ اپنے مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ شریک کر لیتے تھے. یہ صورت تھی. تو صحابہ انصار رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ طریقہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اپنے باغ کا
ایک درخت 2 درخت یا کچھ حصہ وقف کر دیتا تھا، متعین کر دیتے تھے کہ بھئی اس حصے کی جو پیداوار ہوگی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پیش کریں گے تاکہ آپ اس کو اپنے ذاتی استعمال میں بھی لے آئیں اور مسلمانوں کے جو فلاحی امور ہیں ان میں خرچ فرمائیں بحیثیت متولی بیت المال کے۔ یہ سلسلہ تھا، لیکن جب بنو نذیر کا علاقہ فتح ہوا تو یہ بنو نذیر کے جو یہودی تھے یہ بڑی جائیدادوں والے تھے، بڑے پیسے والے لوگ تھے، اور ان کی جائیدادیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جائیدادیں مسلمانوں کے درمیان تقسیم کی، خاص طور پر مہاجرین کے بارے میں۔ اور اس تقسیم سے پہلے آپ نے انصار سے یہ فرمایا کہ دیکھو میری رائے 2 صورتیں ہو ذہن میں آ رہی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ میں یہ زمینیں جو ہمیں حاصل ہوئی ہیں اور جائیداد وغیرہ یہ مہاجرین اور انصار میں برابر برابر تقسیم کر دوں، اور یہ مہاجرین اسی طرح آپ کے ساتھ رہیں جس طرح کے پہلے سے چلے آ رہے ہیں، پیداوار میں شریک ہو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں یہ زمینیں مہاجرین کو دے دوں تاکہ ان کا بوجھ آپ کے اوپر سے ہٹ جائے، تاکہ ان کا بوجھ آپ کے اوپر سے ہٹ جائے اور آپ کی زمینیں آپ کے لیے خالص ہو جائیں۔ انصار بہت اونچے لوگ تھے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة۔ تو یہ وہاں انصار کی تعریف کی قرآن نے، تو انصار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی تو صورت ہو سکتی ہے کہ آپ یہ زمینیں ساری مہاجرین کو دے دیں اور یہ پیداوار میں جس طرح ہمارے ساتھ پہلے شریک تھے اب بھی اسی طرح شریک رہیں۔ انصار نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ زمینیں میں مہاجرین کو میں تقسیم کر دیتا ہوں اور اب آج سے یہ آپ کے ساتھ پیداوار میں شریک نہیں ہوں۔ اس طریقے سے جو نذیر بنو نذیر کی زمینیں تھیں اور بعد میں آگے جا کر غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کی جو زمینیں آئیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین وغیرہ میں تقسیم کی، اور جب اوروں میں تقسیم ہوئی تو آپ نے اس میں اپنا حصہ بھی لگایا، آپ نے اپنے آپ کو مستثنا نہیں فرمایا اور آپ نے اپنے لیے بھی کچھ زمینیں رکھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں بھی کچھ زمینیں آئیں اور باغات آئے اور انہی سے آپ اپنا اور گھر والوں کا خرچہ چلایا کرتے تھے۔ اب جب یہ زمینیں آپ کے پاس آ گئیں، اب جو پہلے صحابہ آپ کے لیے اپنے باغات کا کچھ حصہ وقف کرتے تھے یا کچھ درخت وقف کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس کر دیتے تھے کہ نہیں اب مجھے آپ کی تعاون کی ضرورت نہیں رہی، اب میرے پاس الحمدللہ اپنی زمینیں ہیں اور ہماری اپنی پیداوار ہے۔ اس کو یہاں بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درخت کر دیتے، نخلات، نخلا کی جمع نخلا کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ باغ کے کچھ درخت حضور کے لیے علیحدہ کر دیتا تھا، یہاں تک کہ قریظہ اور نذیر کو آپ نے فتح کیا۔ یہ غیر مرتب ذکر کر دیا کہ حقیقت میں پہلے نذیر ہے اور بعد میں قریظہ ہے۔ فکان بعد ذلک یرد علیہم، تو اس کے بعد آپ وہ پیداوار یا وہ نخلات ان کو رد کر دیتے تھے، یعنی واپس کر دیتے تھے، فرماتے تھے کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل النذير وقطع وهي البويرة فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله على أصولها فبإذن الله أصولها كسر صاف أصولها اور صاف ابھی اس کے اندر یعنی گڑبڑ ہے، پھر سے على أصولها لام موٹا ہو رہا ہے اور کسرہ باریک کرو اس کو، أصولها اب کچھ ٹھیک ہوا، اور جتنا قرآن صحیح کرو گے نا اتنی عربی صحیح ہوگی آپ کی، کیونکہ قرآن تو اصل ہے، جو آدمی جتنا بہتر قرآن پڑھتا ہوگا اتنا ہی وہ عربی اس کی بہتر ہوگی۔ اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ساتھی کو عبارت صحیح نہیں پڑھ رہا تو تقریباً 99.99% میرا تجربہ ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید نہیں پڑھتے، اور تو کچھ کرتے ہیں قرآن مجید نہیں پڑھتے، قرآن مجید نہیں پڑھتے تو اس لیے عربی بھی ان کی صحیح نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے
درختوں کو جلا دیا، وقطع اور کٹوا دیا، اور وہ بویرہ کا علاقہ تھا تو آیت نازل ہوئی ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اب یہ جو آ رہا ہے کہ حرق وقطع اور نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اسناد حقیقت عقلیہ نہیں ہے بلکہ اسناد مجاز عقلی ہے، کیونکہ آپ نے خود تو نہیں کاٹا تھا اور نہ آپ نے خود جلایا تھا۔ مراد یہ ہے کہ آپ کے حکم سے یا آپ کی اجازت سے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ کام کیا تھا، ایک بات تو اسناد مجاز عقلی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست حکم دیا ہو، بلکہ صورت وہ پیش آئی جو ہم نے کل عرض کی تھی کہ چاروں طرف سے محاصرہ تھا، کچھ صحابہ ادھر سے، کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے، چاروں طرف سے گھیرا لیا ہوا تھا۔ تو بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوچا کہ ان کے درختوں کو کاٹنا اور جلانا چاہیے تاکہ یہ مجبور ہو جائے۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے آمدنی کے ذرائع ختم ہو گئے ہیں اور باغات میں ان کا گزارا تھا، یہ باغ ہی ختم ہو گیا تو یہاں رہنا فضول ہے، اب ہم یہاں سے جائیں کہیں اور جائیں، تو اس لیے ان صحابہ نے جلایا۔ اور بعض صحابہ نے کہا کہ یہ غلط ہے، ہمیں نہیں جلانا چاہیے، جلانے میں ہمارا نقصان ہے، کیونکہ آگے چل کر یہ باغات مسلمانوں کے پاس آئیں گے تو جو چیز نعمت مسلمانوں کو حاصل ہونے والی ہے اس کو ابھی سے ختم کرنا کہاں سے عقل کا تقاضا ہے، چنانچہ انہوں نے نہیں جلایا۔ تو کچھ صحابہ کا اجتہاد یہ ہوا، کچھ صحابہ کا اجتہاد وہ ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں کے اجتہاد کو قبول فرمایا اور یہ فرمایا کہ ما قطعتم من لینۃ، ایک صورت، او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، دوسری صورت، فباذن اللہ، دونوں اللہ کے حکم سے ہیں۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام مفسرین لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی بھی حکم نہیں دیا تھا، نہ یہ حکم دیا تھا اور نہ وہ حکم دیا تھا، لیکن پھر بھی قرآن کیا کہتا ہے، فباذن اللہ، معلوم ہے کہ اجتہاد سے جو کام کیا جائے اور آدمی جو ہے وہ اجتہاد کا اہل ہو اور اجتہاد کے جو اصول ہیں اس کے مطابق وہ اجتہاد کیا گیا ہو، تو اجتہاد کے بعد جو بھی نتیجہ آئے گا وہ اذن اللہ کے اندر داخل ہے، وہ اللہ ہی کا حکم سمجھا جائے گا۔ اسی لیے آپ کو پڑھایا جاتا ہے یہ علم ان اصول الشرع اربعۃ، الکتاب والسنہ والاجماع والقیاس۔ اب یہاں اللہ کا کوئی حکم صریح طور پر نہیں تھا، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اجتہاد کیا اور دونوں کا اجتہاد بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہوا، دونوں کا اجتہاد بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہوا، لیکن قرآن نے اس کو بھی کہا فباذن اللہ اور اس کو بھی کہا فباذن اللہ۔ معلوم ہوا کہ جب دو مجتہد اجتہاد کرتے ہیں تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حق پر ہے اور یہ باطل پر ہے، بلکہ ان میں سے کوئی بھی نہ محق ہوتا ہے نہ باطل ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی یہ کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گمراہ ہے، ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ گمراہ ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اجتہاد ہمارے خیال کے مطابق زیادہ اقرب الی الحق ہے یا اقرب الی الصواب ہے، اور ان کا جو اجتہاد ہے وہ ہمارے خیال کے مطابق مرجوح ہے۔ تو یہ اختلاف حق اور باطل کا نہیں ہوتا، یہ اختلاف راجح اور مرجوح کا ہوتا ہے۔ ہمارے اور جناب کافر جو لوگ ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے کس کا؟ حق اور باطل کا۔ ہمارے اور گمراہ فرقوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اختلاف ہے حق اور باطل کا، وہ ہم حق پر ہیں اور گمراہ فرقے چاہے وہ معتزلہ ہوں، چاہے خوارج ہوں، چاہے روافض ہوں، شیعہ ہوں، جو بھی ہوں وہ باطل پر ہے۔ لیکن اہل سنہ والجماعت کے درمیان جو بھی اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہوتا بلکہ وہ راجح اور مرجوح کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہ جو راجح اور مرجوح کا اختلاف ہے تو اس میں اگر دو جہتیں ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے بالکل متعارض ہوں لیکن دونوں نیک نیتی کے ساتھ اور دونوں اجتہاد پر مبنی ہوں تو ہم کسی کو بھی حق اور کسی کو بھی باطل قرار نہیں دے سکتے۔ یہ بات یہ نص سے ثابت ہوئی ہے کہ ما قطعتم من لینۃ ایک اجتہاد تھا اور ترکتموها قائمۃ علی اصولها یہ دوسرا اجتہاد تھا، اور دونوں کو قرآن نے کہا فباذن اللہ، یہ اللہ کی اجازت سے ہوا ہے۔ چلو وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا حبان قال جب مسئلہ آ جائے مجتہدین کے درمیان اختلاف کا تو اس میں زور زیادہ نہیں لگانا چاہیے، اس میں زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا اور امام مالک کا یعنی آپ سے مراد آپ کو کچھ نہیں ہم بھی کچھ نہیں، لیکن یہ کہ اگر امام ابو حنیفہ اور امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل یا امام بخاری اور امام ابو حنیفہ
ان کے درمیان جب اختلاف آ جائے گا تو یہ اختلاف کوئی حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف راجح اور مرجوح کا ہے۔ اگر آپ 100 دلیلیں بھی دے دیں ایک طرف اور دوسری طرف صرف ایک دلیل ہو تو بھی نتیجہ کچھ نہیں نکلے، تو بھی نتیجہ کچھ نہیں۔ آپ دونوں طرف ایک ایک دلیلیں دے دو تو، اور ایک طرف آپ 100 دلیلیں ڈال دو، دوسری طرف ایک دلیل ڈال دو، تو بھی آخر میں نتیجہ نکلے گا کہ یہ راجح ہے وہ مرجوح ہے، پھر بھی آپ اس کو باطل پر یا گمراہی پر قرار نہیں دے سکتے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے یہ جو نیچے کا اختلاف ہے حق یہ اہل سنہ والجماعہ کے مسائل اجتہادیہ میں مجتہدین کا، اس پر زور کم لگانا چاہیے، اس سے زیادہ زور لگانا چاہیے اس اختلاف پر جو گمراہ فرقوں کے درمیان ہے، لیکن چونکہ وہاں تکفیر نہیں ہے بلکہ گمراہی ہے، اس پر بھی اتنا زور نہیں لگانا چاہیے، سب سے زیادہ زور لگانا چاہیے کس پر؟ اس سے اوپر اس پر جہاں حق بالکل ایک طرف ہے اور باطل بالکل دوسری طرف۔ ہمارے یہاں الٹ ہے، ہمارے یہاں بالکل الٹ ہے، ہمارا سارا زور کس پہ لگاتے ہیں مدرسوں میں؟ امام مالک کے خلاف، چنانچہ شروع سے طالب علم کو جو امام مالک اور امام شافعی کے خلاف تیار کرتے ہیں ساری عمر وہ تیار رہتا ہے اس پر، وہ سوچتا ہے کہ چھوڑنا نہیں امام شافعی کو۔ تو مالک صاحب یہ امام شافعی کو آپ کیا، وہ تو ہمارے علی الراس والعین ہے۔ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایسی تقریر فرمائی کہ ایک طالب علم جوش میں آ گیا، اس نے کہا حضرت آپ نے تو آج ایسی تقریر فرمائی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید کے اندر کہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو وہ اپنے خود سے رجوع فرما لیتے۔ تو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا توبہ توبہ توبہ، اور میں اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حیات ہوتے تو ہم تو ان کی تقلید کرتے، کیونکہ جب امام حی موجود ہے تو امام میت کی تقلید کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اور میں اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہوتے تو پھر ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب امام حی موجود ہے تو ہم امام میت کی تقلید کیوں کریں؟ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا کہ اس اختلاف کو یہ کوئی ایمان اور کفر کی جنگ قرار نہیں دیتے۔ اب تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا کہ ذرا سا اختلاف ہو ایمان اور کفر ڈنڈا اور وہ نا علم، ساری بات ایک علم نہیں، جہالت، جہالت بہت غالب ہے اور حقوق اور حدود کی پہچان نہیں۔ چلو وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال أخبرنا جويرية بن أسماء النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النذير قال ولها يقول حسان بن ثابت وهان على صراط بني لؤي حريق بالبغيرة مستطير قال فأجابه أبو سفيان بن حارث أدام الله ذلك من سنيعي وحرق في نواهيها السعير ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تزير۔ شعر تو صحیح پڑھایا گئی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے درختوں کو جلایا تو قال عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ولہا یقول، اور کسی واقعے کے بارے میں حسان ابن ثابت نے یہ اشعار کیا، جب یہ واقعہ ہوا اور مسلمانوں نے بنو نذیر کے درختوں کو آگ لگائی تو اس وقت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لقب سے مشہور ہیں، تو انہوں نے یہ شعر کہا، کیا کہا؟ وَهَانَ عَلَى صَرَاطِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ۔ ہانا یہون ہلکا ہونا، آسان ہونا، ذلیل ہونا، سراج جمع سریجن کی، سریجن کہتے ہیں سردار کو، تو سراج کے معنی سردار، اور بنی لؤی سے مراد ہے قریش کے لوگ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب آگے جا کر بسم اللہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معاذ ابن عدنان۔ یہاں تک تو جو نسب ہے وہ متفق علیہ ہے، اور عدنان سے آگے کا جو نسب ہے اس میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن یہ نسب متفق علیہ ہے۔ تو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی، تو لوئی جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے اوپر جا کر، اور انہی کی جو اولاد ہے وہ نیچے قریش کے لوگ کہلاتے ہیں۔
تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں، یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے یہ شعر کہا کہ وہانا علی صراط بنی لؤی، وہانا علی صراط بنی لؤی حریق بالبویرۃ مستطیر. تو بنی لؤی سے مراد قریش کے لوگ، حریق کہتے ہیں آگ کو، بویرہ اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں یہ بنو نذیر کے لوگ رہا کرتے تھے. اور استطار یستطیر کے معنی پھیلنا، اڑنا، تو مستطیر کے معنی پھیل رہی ہے. اب ترجمہ کیا ہوگا کہ قریش کے سرداروں پر بڑی ہلکی ہوئی، قریش کے سرداروں پر بہت ہجن ہو گئی، ہلکی ہو گئی، آسان ہو گئی وہ آگ جو بویرہ میں پھیلتی جا رہی تھی، وہ آگ جو بویرہ میں پھیلتی جا رہی تھی. کیا مطلب کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے وہاں کے لوگوں کو شرم دلائی کہ یہ تمہارے جناب خاص لوگ تھے اور تم ان کے ساتھ سازشیں کر رہے تھے ہمارے خلاف. اب دیکھو کیسی آگ لگی ان کے ہاں، اور وہ آگ جو ہے وہ تو وہاں بیٹھے رہے، تمہیں توفیق نہیں ہوئی کہ آ کے ان کی مدد کرتے. وَحَانَ عَلَى صَرَاطِ بَنِي لُؤَيٍّ، بنو لؤی یعنی قریش کے سرداروں کی طرف اشارہ ہے کہ قریش کے سرداروں پر بڑی ہلکی ہو گئی. ہلکی ہو گئی کا کیا مطلب کہ انہوں نے آ کر ان کی اس آگ میں کوئی ان کی مدد نہیں کی، بجھا نہیں سکے. بنی لؤی کے سرداروں پر بڑی ہلکی ہو گئی وہ آگ جو بویرہ کے اندر پھیل رہی تھی. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ یہاں کے اشعار کہا کرتے تھے، اور بلکہ جب انہوں نے اشعار کہنے کا ارادہ کیا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں قریش کے ان لوگوں کی حجر کروں. آپ نے فرمایا کہ تم قریش کے لوگ کی حجر کیسے کرو گے؟ تم قریش کے لوگوں کی حجر کیسے کرو گے؟ وہ تو میرا نسب ہے. کیونکہ قریش کو برا کہنے کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں. یہ سارے عشرہ مبشرہ جو ہیں یہ سب قریش کے لوگ ہیں. نہیں سمجھے بات کی؟ آپ نے فرمایا کہ تم ان کی حجب کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ان کی حجب کروں گا اور آپ کو اس طریقے سے نکال لوں گا کما تسل الشعرۃ من العجین، جیسے گلے ہوئے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے. اگر آٹا ہو سفید اور ایک بال اس میں پڑا ہوا ہو آپ آرام سے نکال لیتے؟ نہیں نکال لیتے. نکال لیتے. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ لأسلنک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین، میں آپ کو ان میں سے کھینچ لوں گا جس طرح کے بال کو گدے ہوئے آٹے سے کھینچ لیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا تو ایسا کرو کہ تم ابو بکر کے پاس جاؤ، ایسا کرو کہ تم ابو بکر کے پاس جاؤ. فإنه أعرف بأنساب العرب، کیونکہ ان کو عربوں کے نسب کا بہت پتہ ہے کہ کون کس کا عزیز ہے اور کون کس کا عزیز نہیں ہے اور پیچھے کیا کچھ ہوتا رہا ہے. چنانچہ حسان بن ثابت جب شعر کہتے تھے تو مدد کس سے لیتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے. اچھا وہ اشعار جاتے تھے کہاں؟ مکہ مکرمہ. تو مکہ مکرمہ کے لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہے اس کے پیچھے ابو بکر صدیق، اس لیے کہ یہ اس طریقے سے حجب کرتے تھے کہ وہ جو وہاں کے کافر ہیں ان کے اوپر تو زد پڑے لیکن وہ ان کے وہی رشتے دار جو یہاں ہیں ان کے اوپر زد نہ پڑے. چنانچہ وہ پرانے واقعات جو وہاں کے کافروں کے ساتھ پیش آئے تھے اور ان جو گڑبڑیں کی تھی وہ تو ساری بیان کرتے تھے، لیکن یہ کوشش کرتے تھے کہ اس کا کوئی اثر یہاں کے حضرات کے اوپر مرتب نہ ہو. تو اور یہ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو سب سے زیادہ نسب معلوم تھے کہ کون کس کا نسب معلوم ہے کہ نسب کو پہچاننا یہ سنت ہے کس کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کون کس کا نسب سے تعلق رکھتا ہے. اب جب یہ اشعار وہاں پہنچے حسان بن ثابت کے کہ حان علی صراط بنی لؤی حریق بالبویرۃ مستطیر، تو وہاں ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب تھے اور یہ وہاں کے شاعر تھے. اور یہ ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، مگر اس وقت کافر تھے، مشرک تھے، اور یہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے
بعد، اور فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان بھی ایسے کہ جب یہ غزوہ حنین میں آپ تشریف لے گئے اور صحابہ تتر بستر ہو گئے، جی صحابہ تتر بستر ہو گئے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. سب ادھر ادھر بکھر گئے، بھاگ گئے. تو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے، اور آپ کے ساتھ کون تھا؟ جب ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب سے انہوں نے آپ کے خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی. تو حضور خچر پر سوار تھے، پھر آپ نیچے اتر آئے اور آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، بھاگوں گا نہیں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. کیا مطلب بھاگنے کا کوئی سوال نہیں ہے. چنانچہ آپ کے جمے رہے، ابو سفیان ابن الحارث وہاں کھڑے رہے اور 2-3 صحابہ تھے. پھر آپ نے آواز لگائی یا اصحاب السمرہ، جی آپ نے فرمایا عباس بھی صاحب سے کا اعلان کرو کہ وہ کہاں ہیں بیری کے درخت والے جنہوں نے مجھ سے بیعت علی الجہاد والموت کی تھی. وہ جناب سب پلٹنے لگے، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ فتح فرمائی. تو یہ ابو سفیان ابن الحارث مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد، لیکن فتح مکہ سے پہلے یہ وہاں تھے. تو جب حسان ابن ثابت کے اشعار وہاں پہنچے تو ابو سفیان ابن الحارث نے کافروں کی طرف سے اس کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ ادام اللہ ذلک من صنیع وحرق فی نواحیہ السعیر ستعلم اینا منہا بنزہ وتعلم ای ارضینا غضیر. اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رکھے. کہا یہ آگ لگی ہوئی ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے علاقے میں آگ لگی رکھے. وحرق فی نواحیہ السعیر، اور اس کے کناروں کے اندر بھی یہ آگ اور جلتی رہے. ستعلم اینا منہا بنزہ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون اس آگ سے دور ہے، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کی زمینوں کو نقصان ہو رہا ہے. کیا مطلب کہ اگر تم آگ لگا رہے ہو تو اپنی زمینوں کو لگا رہے ہو، ہم تو یہاں مکہ مکرمہ میں الحمدللہ خیریت ہے. یہ مطلب تھا ابو سفیان ابن الحارث کا کہ اگر تم نے آگ لگائی ہے اور درخت کاٹے تو کس کو کاٹے ہیں؟ اپنے ہی کاٹے ہیں. اور یہ آگ جب پھیلے گی تو یہ مکہ نہیں پہنچے گی بلکہ مدینہ کو پہنچے گی، قریب میں تو مدینہ ہے. تو ستعلم اینا منہا بنزہ، تم جان لو گے کہ ہم میں سے کون اس سے منزہ ہے، کون دور ہے. وتعلم ای ارضینا تضیر، اور تم جان لو گے کہ ہماری زمینوں میں سے کون سی زمین کو نقصان ہوتا ہے. ادام اللہ ذلک من صنیع، اللہ تعالیٰ اس فعل کو ہمیشہ جاری رکھے. کیا ہوتا؟ آگ لگ رہی ہے تو لگتی رہے. وحرق فی نواحیہ السعیر، اور اس بویرہ کے کناروں کے اندر آگ جلاتی رہے، یعنی بویرہ ہی کو نہ جلائے بلکہ بویرہ کے جو قریب کے علاقے ہیں ان کو بھی جلائے. ظاہر ہے کہ قریب کے علاقہ کون تھا؟ مدینہ. فتعلم اینا منہا بنزہ، تم جان لو گے کہ ہم میں سے کون اس آگ سے دور ہے، نزہ منزہ دور ہے. وتعلم ای ارضینا غضیر، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری زمینوں میں سے کون سی زمین کو نقصان ہوتا ہے. غار یغیر، نقصان ہونا. اور ارضین یہ جمع کس کی؟ ارض کی، کہ ہماری زمینوں میں کسی زمین کی. چلو بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين بالحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى عليه، ومتعنا الله بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري رحمه الله تعالى عليهم قال أخبرني مالك بن أوس بن حدثان النصيري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم دعاه إذ جاءه حاجبه يرفع قال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد رضي الله تعالى عنهم يستأذنون؟ قال نعم، فأدخلهم. فلبث قليلا ثم جاءه فقال هل لك في عباس وعلي رضي الله تعالى عنهما وعنهم يستأذنان؟ قال نعم. فلما دخل قال عباس رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان في التي أفاء الله على رسوله.
صلى الله عليه وسلم من بني النضير، فاستب علي وعباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم، فقال الرهط يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرث أحدهما من الآخر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم اتئذوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه؟ قالوا قد قال ذلك. فأخبر عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم على علي وعباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم، فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال نعم. قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الخير بشيء لم يعطه أحدا غيره، فقال جل ذكره وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب إلى قوله قديم. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتاجها دونكم ولا استأثرها عليها، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعنهم فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعنهم فعمل فيه بما بیچ میں آپ پڑھ تو رہے ہیں، پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کئی جگہوں میں یہ رضی اللہ عنہ کہنا جو ہے یہ مشکل ہے، اس لیے مسئلہ ہمارے فاروق فرما رہے ہیں فقبضہ ابو بکر، تو ظاہر یہ کچھ کہ انہوں نے یہ لفظ نہیں کہا ہو، تو اس کے بیچ میں اگر آ جائے تو اس کو ایسی پڑھ لینا. فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم حينئذ، وأقبل على علي وعباس وقال تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان، والله يعلم إنه فيه لصادق بار تابع بالحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضته سنتين من إمارتي أعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والله يعلم أني فيه صادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتمان كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، فجئتني يعني عباس رضي الله تعالى عنهم، فقلت لكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه، لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وما عملت فيه منذ وليت، وإلا فلا تكلماني. فقلت ما أدفعه إلينا بذلك فدفعته إليكما، أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، وإن عجزتما عنه فادفعا إلي فأنا أكفيكماه. قال فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال صدق مالك بن أوس، أنا سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكنت أنا أردهن، فقلت لهن ألا تتقين الله، ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه، إنما يأكل آل محمد في هذا المال. فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن. قال فكانت هذه الصدقة بيد علي رضي الله تعالى عنه، منعها علي عباس رضي الله تعالى عنهما فغلبه عليها، ثم كان بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن حسن وحسن بن حسن رضي الله تعالى عنهما، كليهما كانا يتداولانها، ثم بيد زيد بن حسن، وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة رضي الله تعالى عنها والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما.
اللہ عنہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ أبا بكر رضي الله تعالى عنه يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. یہ دو روایتیں آپ کے سامنے ذکر کی اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی زمینیں حاصل ہوئی تھیں. ایک بنو نذیر کی، جیسا بھی ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ بنو نذیر کی زمینیں جو ہیں وہ تقسیم کی گئی مہاجرین کے درمیان. انصار کو بھی آپ نے دی ہیں لیکن تھوڑی تھی، اور زیادہ تر یہ زمینیں تقسیم ہوئی ہیں مہاجرین میں، اور ان میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ بھی لگایا، اور وہ زمینیں آپ کے قبضے میں تھیں آخر حیات تک. اسی طرح ایک فدق کا باغ تھا جو مدینہ منورہ سے خیبر کے درمیان میں تھا. باغ فدق بڑا قصہ ہے اس کا، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبضے میں تھا. اسی طریقے سے خیبر کا جب علاقہ فتح ہوا، جس کا ذکر آگے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا ہے تفصیل کے ساتھ، تو اس کی بھی زمینیں تقسیم ہوئی. جب تقسیم ہوئی تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ ملا، اور وہ زمینیں بھی آپ کی اپنی قبضے میں تھیں. تو یہ سب زمینیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبضے میں تھیں. جس طرح اور صحابہ کو زمینیں ملی اسی طرح آپ کو بھی ملی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا وہ اضطراری نہیں تھا. آپ کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا. ایسا نہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہیں، آپ کو مالدار تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن یہ کہ آپ اپنے پاس رکھتے نہیں تھے. جو آتا تھا، آمدنی آتی تھی، سب اللہ کے راستے میں مسلمانوں کی صلاح و فلاح کے لیے خرچ فرما دیتے تھے. تو آپ کا فقر کوئی اضطراری نہیں تھا بلکہ فقر اختیاری تھا. وہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا نا اور کہا کہ محمد مجھے دے دو، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. یہ بکریوں کا ایک زبردست ریور تھا جو ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان پھر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ سب لے جاؤ. تو بڑا حیران ہوا اور کہا کہ محمد تو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ ان کو فقر کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ دینے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ کے پاس 3 طرح کی زمینیں تھیں. نمبر 1 بنو نذیر کی زمینیں، وہ بھی آپ کے قبضے میں تھیں اور ان کی آمدنی آتی تھی اور آپ اس کو استعمال فرماتے تھے. اور دوسرے فدق کا علاقہ، اس کی بھی زمینیں آپ کے پاس تھیں، باغ فدق، اور اس کے بھی آمدنی آپ کو آتی تھی. اس طرح خیبر کے علاقے میں جو فتح ہوئی زمینیں تو وہ بھی آپ کے قبضے میں تھیں اور اس کی آمدنی آپ ہی استعمال کرتے تھے. تو ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 صفایا بنو النذیر و خیبر و فدق، فاما بنو النذیر فکانت حبسا لنوائبه، واما فدق فکانت حبسا لابناء السبیل، واما خیبر فجزأها بین المسلمین ثم قسم جزءا لنفقة اہلہ وما فضل منه جعله فی فقراء المہاجرین. خلاصہ یہ ہے کہ یہ ان زمینوں کی آمدنی آپ کے پاس آتی تھی، اور جو آتی تھی اس کے بھی آپ نے حصے کیے ہوئے تھے کہ زمین کی آمدنی جو ہے میں ہنگامی حالت کے لیے رکھ لیتا ہوں تاکہ اچانک مسلمانوں پر کوئی ہنگامی حالت پیش آئے، اس میں خرچ کر دوں گا. ایک حصہ جو ہے وہ آپ نے رکھا ہوا تھا مسافروں کے لیے، کیونکہ آپ کے پاس وفود آتے تھے، مسافر لوگ آتے تھے، تو ان کو کھلانا پلانا، ان کو راستے کے لیے جائزہ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا وہ آپ دیتے تھے فدق کی زمینوں سے. اور تیسری زمینیں تھیں خیبر کی، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے آپ اپنے گھر والوں کا سال بھر کا نفقہ ان کو دے دیتے تھے، پورے سال کا اکٹھا، کہ بھئی پورے سال کا یہ خرچہ آپ کا ہے. اور آپ کی 9 ازواج مطہرات تھی، ہر ایک کو پورا سال کا خرچہ آپ دے دیتے تھے. اور باقی جو کچھ بچتا تھا تو بنو ہاشم کے جو غرباء فقراء ہیں یا جناب یتیم بچے ہیں مسلمانوں کے، ان پہ آپ خرچ کیا کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ مسئلہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں ہیں آیا تقسیم ہوں گی یا نہیں ہوں گی. تو شروع میں جو ازواج مطہرات تھیں وہ بھی وارث تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. بیویاں وارث ہوتی نہیں ہوتی ہیں.
اور آپ کی جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ بھی وارث تھی اگر شرعی قاعدے کے لحاظ سے دیکھا جائے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد تو نہیں تھی لیکن آپ کی بیویاں تھیں, آپ کی بیٹی تھی, اور قریب ترین عقبات میں آپ کے چچا موجود تھے. کون؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ. تو یہ حضرات وارث بن سکتے تھے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہوتی. تو ان حضرات کو یہ خیال ہوا, ازواج مطہرات نے بھی یہ ارادہ کیا کہ حضرت ابو بکر سے یہ عرض کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زمینیں ہیں وہ تقسیم کر دی جائیں اور ہمیں ہمارا حصہ دے دیا جائے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھی خیال ہوا کہ حسابہ ہونے کی حیثیت سے میرا بھی حصہ بنتا ہے, اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینیں تبرک ہیں تو ان کو بھی یہ خیال ہوا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو سب سے زیادہ احق تھی کیونکہ اگر ان کو میراث جاتی تو آدھی جاتی, کیونکہ اگر بیٹی ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے, تو وہ سب سے زیادہ احق بالمیراث تھی. تو ان کو بھی یہ خیال ہوا کہ یہ جو زمینیں ہیں یہ تقسیم ہو جائے اور میرا حصہ جو ہے وہ مجھے مل جائے, حضرت عباس کا جو ان کو مل جائے, اور جو باقی ازواج مطہرات ہیں ان کا حصہ ان کو مل جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے اندر حضرت عائشہ بھی ہے, تو حصہ ملتا تو ابو بکر صدیق کی بیٹی کو بھی ملتا, اور اگر حصہ ملتا تو عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ کو بھی ملتا. جتنی ازواج مطہرات ہیں سب کو حصہ ملتا. تو جب یہ معاملہ پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود تھی کہ لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ, کہ ہم مورث نہیں بنائے جاتے اور جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی اور دوسرے صحابہ کو بھی یہ حدیث یاد تھی تو یہ خبر ہے واحد, لیکن اس پر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اجماع ہوا, اور چنانچہ اس اجماع کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینیں تقسیم نہیں کی گئی اور جس حالت میں تھی اسی حالت میں باقی رکھی گئی. اور بحیثیت متولی کے کہ ابو بکر صدیق کی مسلمانوں کے ولی تھے اور امیر المومنین تھے, ان کو متولی ہونے کا ولایت کا حق تھا, تو انہوں نے ان زمینوں کو انہی مقاصد میں استعمال کیا جن مقاصد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے, جس کا ذکر ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ یہ حصہ اس کا, یہ حصہ اس کا. اور اس سے ہی معلوم ہو کہ آدمی کو چاہیے کہ آمدنی کے وہ بنا لے, حصے بنا لے, اتنی آمدنی میں یہاں خرچ کروں گا, اتنی آمدنی یہاں خرچ کروں گا, اتنی, تاکہ الٹپ میں کچھ بھی نہیں ہوتا والد صاحب, ساری آمدنی ختم ہو جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمدنی کے حصے بنائے ہوئے تھے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی کے مطابق تقسیم فرماتے رہے. پھر اس کے بعد عمر فاروق کا زمانہ آیا, تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کے مطابق وہ معاملہ کیا. ان زمینوں کی خود دیکھ بھال کرتے تھے جیسے امیر المومنین کے, اور جو وہاں سے آمدنی آتی تھی تو وہ ان میں خرچ کرتے تھے. کن میں؟ جب تک حضرت فاطمہ حیات رہیں ابو بکر صدیق ان کو پیش کرتے رہے آمدنی کا حصہ, اور جو ازواج مطہرات تھیں ان کو آپ سال بھر کا خرچہ دیا کرتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کی مثال کے بعد ابو بکر صدیق بھی یہی کام کرتے رہے, ان کو سال کا خرچہ ان کو دیتے رہے. عمر فاروق بھی اپنے زمانے کے اندر یہی کام کرتے رہے. جب عمر فاروق کا کچھ زمانہ گزر گیا تو قصہ یہ پیش آیا جو اس روایت میں آ رہا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما یہ دونوں عمر فاروق کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اب یہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے, تو وہ بکر صدیق نے میراث تقسیم نہیں کی. تو ٹھیک ہے, بات ٹھیک تھی, ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ, سب کا اتفاق ہے اس پر کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی. تو آپ نے جو ابو بکر صدیق نے جو فیصلہ کیا وہ بھی تھی, آپ نے جو اب تک کیا وہ بھی تھی, لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ جو زمینیں ہیں اس میں زیادہ حصہ ہوتا ہے بنو ہاشم کا, زیادہ حصہ ہے بنو ہاشم کا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خرچ کیا کرتے تھے, تو اس میں خرچ کرنا ہے. تو اگر آپ ان زمینوں کی تولیت ہمیں دے دیں, علی اور عباس نے آ کر عرض کیا کہ آپ ان زمینوں کی تولیت ہمیں دے دیں اور جو کام آپ کرتے ہیں تو وہ ہم کر لیں. اس میں دو فائدے ہوں گے, ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر سے بوجھ ہٹ جائے گا,
کیونکہ آپ اپنے لیے تو کرتے نہیں، ہمارے لیے کرتے ہیں، ہم خود ہی کر لیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو بنو ہاشم کا اتنا اندازہ نہیں ہے جتنا کہ ہمیں پتہ ہے۔ عباس اور علی رضی اللہ عنہما نے یہ بات عرض کی تو آپ ان زمینوں کی تولیت ہمیں دے دیں تاکہ اب ہم ان زمینوں کی دیکھ بھال خود کریں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند آئی، سمجھ میں آئی، اور ان کو بھی دو وجہ سمجھ میں آئی۔ ایک وجہ یہ کہ ابو بکر صدیق نے جو نہیں دیا تھا وہ تو اس لیے تاکہ کہیں وراثت تقسیم نہ ہو جائے، اور وہ مسئلہ تو اب طے ہو گیا، صحابہ کا اجماع ہو گیا اور کافی عرصہ اس پر گزر گیا تھا، اب وہ خطرہ تو ٹل گیا، یہ لاجورت کے خلاف ہوگا۔ تو دوسرا یہ کہ اب حضرت عمر بھی تھک رہے تھے کہ کہاں تک ان زمینوں کی دیکھ بھال کریں، اور یہ کہ علی اور عباس اگر کر لیتے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک متولی اگر اپنی ولایت ختم کر کے دوسرے متولی کے سپرد کر دے، جائز یا نا جائز؟ جائز ہے۔ جیسے مدرسوں کا محتمم بدل جاتا ہے یا مسجد کا صدر جو ہے وہ بدل جاتا ہے، متولی بدل جاتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مصلحت سمجھ کر وہ زمینیں حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو دے دی کہ ٹھیک ہے آپ دونوں مل کر ان کی دیکھ بھال کرو، لیکن جہاں حضور خرچ کرتے تھے اور جہاں ابو بکر صدیق خرچ کرتے تھے اور جہاں اب تک میں خرچ کرتا رہا ہوں آپ کو وہیں خرچ کرنا ہو۔ حضرت علی عباس نے کہا ظاہر ہے کہ وہ بھی دیانتدار حضرات تھے، ہو گیا، یہ دونوں لے، یہ طے ہو گیا کہ بعد سے ان زمینوں کی دیکھ بھال بنو نذیر، بدر اور خیبر، ان کی دیکھ بھال، زمینوں کی دیکھ بھال علی اور عباس کریں۔ اب کچھ عرصے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا جو اس روایت میں آ رہا ہے، اور وہ یہ ہوا کہ حضرت علی اور حضرت عباس کا مزاج ملا ہے، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مزاج ملا ہے۔ حضرت عباس بڑے تھے، حضرت علی چھوٹے تھے، حضرت عباس چچا ہیں، حضرت علی جو ہے ان کے بھتیجے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عباس جو ہے پرانے آدمی تھے، حضرت علی زیادہ جو کام کرتے تھے وہ کون کرتے تھے؟ حضرت علی، اور حضرت عباس کو اس پر اعتراض ہوتا تھا کہ تم نے ماں زیادہ دے دیا، تمہیں چاہیے تھا کہ ان کو زیادہ دیتے، اور ادھر زیادہ خرچ کرنا چاہیے تھا، اس کو اس طرح نہ کرو، اس طرح کرو۔ اب جب دو آدمی برابر کی ایک ہی جگہ کے ہوں گے تو عام طور سے مولوی صاحب ایسا کام چلتا نہیں، کیونکہ اگر دو محتمین میں ایک ہی مدرسے کے بیک وقت ہے جی تو کیا کام چل جائے گا؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک محتمیم ہو ایک نائب محتمیم ہو، تو اگر محتمیم نہیں چلو نائب محتمیم کر لے گا، اور اگر محتمیم اور نائب محتمیم میں اختلاف ہوگا تو بات کس کی چلے گی؟ محتمیم۔ لیکن اگر دونوں محتمیم ہوں مولوی صاحب مشکل کھڑی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ایک ہی مسجد میں دو صدر ہو بیک وقت ایک ہی جیسے بالکل ایک ہی ٹکر کے، اور جناب دو امام ہو بالکل ایک ہی مرکز، امام ہو نائب امام ہو تو چل جائے گا، سمجھ رہے بات کو؟ امام اور نائب امام تو چل جائے گا، لیکن دونوں بیک وقت امام ہو مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو وہی قصہ یہاں بھی پیش آیا کہ علی اور حضرت عباس جو ہے ان میں اختلاف ہونا شروع ہوا۔ اب جب ان میں اختلاف ہوا تو انہوں نے سوچا کہ بھئی اب اس کو کیا کریں، اب یہ لے کر تو آئے تھے عمر فاروق سے، تو اب ان کو ذرا شرمندگی بھی تھی، اور یہ دیکھا کہ اب ہم سے کام چل نہیں رہا، ہمارے درمیان اختلاف ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ عشرہ مبشرہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو، ہماری سفارش کرو، اور تم پہلے پہنچو عمر فاروق کے پاس اور وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، پھر ہم دونوں آئیں گے اور پھر ہم یہ مسئلہ عمر فاروق کے سامنے رکھیں گے اور ہم اسے درخواست کریں گے کہ آپ ایسا کیجئے کہ ان زمینوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، کچھ حصہ حضرت علی چلائیں، کچھ حصہ جو ہے وہ حضرت عباس چلائیں، تاکہ یہ اختلاف کی جو صورت ہے یہ ختم ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت عمر فاروق کے خادم نے آ کر عرض کیا کہ جی یہ زبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص، عثمان غنی، عشرہ مبشرہ کے جو باقی لوگ تھے وہ آنا چاہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا بلا لو ان کو، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر بیٹھے تھے کہ پتہ چلا کہ علی عباس بھی آنا چاہتے ہیں پیچھے، تو عمر فاروق نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو بھی بلا لو۔ اب جب یہ آ گئے اب یہاں بات شروع ہوئی، حضرت عباس نے شکایت کی حضرت علی کی کہ یہ بھتیجا جو ہے اس طرح کر رہا ہے اور اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ نہیں جی میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں اور میں نے وہاں یہ کیا۔ تو اب یہ جو حضرات تھے قریش کے لوگ یعنی عشرہ مبشرہ میں سے، انہوں نے عمر فاروق سے کہا کہ اے امیر المومنین آپ ایسا کیجئے کہ ان زمینوں کو
دو حصوں میں تقسیم کر دیجیے، آدھے کی تولیت ان کو دے دیجیے اور آدھے کی تولیت ان کو دے دیجیے۔ جب یہ بات کی تو عمر فاروق جو غصہ آ گیا، عمر فاروق نے کہا کہ اس کا مطلب کہ پھر تقسیم ہو رہی، تقسیم ہونے کا مطلب کیا ہوگا کہ اب یہ جو مدرسہ یا مسجد ہے اس کو دو ٹکڑے کرو، یا وقت جو ہے اس کے دو حصے کرو۔ اب آدھا حصہ چلا گیا حضرت علی کو، آدھا حصہ چلا گیا حضرت عباس کو، تو جب حضرت علی کا انتقال ہوگا تو ان کی اولاد جو وہ متولی بنے گی، ادھر کے حصے کی کون بنے گی؟ حضرت عباس کی نتیجہ ہوگا کہ وہ جس تقسیم سے ہم بچنا چاہ رہے تھے وہ تقسیم پھر ہو جائے گی۔ تو عمر فاروق نے کہا اللہ کی قسم یہ کام میں نہیں کر سکتا، اگر رکھنا ہے تو اسی طرح رکھو ورنہ تم دونوں مجھے واپس کرو، ایسا کرو تم دونوں مجھے واپس کر دو۔ اور جس طریقے سے حضور اس پر کام کرتے رہے، ابو بکر کام کرتے رہے، اور جس طرح میں کام کرتا رہا اس طرح میں دوبارہ کام کروں گا، میں ان زمینوں کی تولیت کر لیتا ہوں کہ تمہارے درمیان اختلاف ہے تم نہیں رکھ سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول نہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ وہ بات ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے حدیث کا ترجمہ پھر کچھ اور مباحث انشاءاللہ۔ روایت نقل کی کہ مالک ابن اور ابن حدثان النصیری نے یہ بات بتلائی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مالک ابن اوس کو بلایا، دعاہو مالک ابن اوس کو بلایا، گویا وہ اس موقع پر سب سے پہلے یہی ہے کہ جاءہ حاجبہ یرفع، کہ اس وقت میں ان کا جو دربان تھا وہ یرفع، وہ ہے معلوم کہ دربان کا رکھنا جائز ہے، اگر کوئی آپ دربان رکھ لیں، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، جس کو اجازت مل رہی ہے اس کو تو دے رہا ہے اجازت، اور جس کو نہیں مل رہی نہیں جانے دے رہا، جائز ہے نا؟ جائز جائز ہے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ خود عمر فاروق نے ایک مرتبہ اوپر بالا خانے میں جانے کی اجازت طلب کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام رباح کو نیچے متعین کیا ہوا تھا، اور اس نے عمر فاروق کو اوپر نہیں جانے دیا، دو مرتبہ اجازت طلب کی، نہیں تیسری مرتبہ میں اجازت ملی۔ تو قصہ آپ کو تحریم والا قصہ معلوم ہے کہ دربان کا رکھ لینا جائز، آج کل شاید اس میں بھی اختلاف ہوگا۔ قال هل لك في عثمان، تو انہوں نے آ کر یرفع نے آ کر عرض کیا کہ کیا آپ کے لیے عثمان، حل لك رغبۃ فی دخولہم، میں نے ستون میں لکھا ہوا ہے کیا آپ کے لیے عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن العوام اور سعد بن ابی وقاص، یہ سارے کے سارے عشرہ مبشر، ان میں ایک علی ہے وہ علیحدہ ہے، وہ بعد میں آئے ہیں، یستأذنون، یہ سب اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں ٹھیک ہے، فادخلہم، آپ ان کو بھیج دیجیے۔ تھوڑی دیر ہے، فادخلہم فلبث قلیلا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي يستأذنان قال نعم فلما دخلا، جب علی عباس دونوں تشریف لے آئے تو عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین اقض بینی و بین ھذا، آپ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ اس روایت میں تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ مسلم میں جائیں گے تو مسلم میں آپ پڑھیں گے کہ عباس نے فرمایا اقض بینی و بین ھذا الظالم، کہ اس ظالم اور میرے درمیان آپ فیصلہ کیجیے، کیونکہ چچا تھے، چچا اگر بھتیجے کو کچھ کہہ سن لے تو جائز ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو بیٹے کی جگہ میں ہے۔ اور عباس نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ اور یہ دونوں جھگڑا کر رہے تھے اس مال میں جو اللہ نے اپنے رسول کو بطور فے کے عطا فرمایا تھا بنو نذیر میں۔ یہ ہے وہ ترجمہ الباب سے مطابقت، جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو یہاں لے کر آئے ہیں، کیونکہ غزوہ بنو نذیر کا قصہ چل رہا ہے۔ فسب علی و عباس، اب حضرت علی اور عباس نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ معلوم ہے کہ سبا یا سبو کے معنی گالی دینے کے نہیں آتے، یہ اکثر سمجھ لو کہ بعض لوگ فوراً بھی جہاں سبا آ جاتا ہے نا فسبہ سبا، تو لوگ کیا ترجمہ کر دیتے ہیں گالی کی، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ سبا کے معنی ہوتے ہیں برا بھلا کہنا، سخت کیا ہے۔ تو فسب علی و عباس، اب حضرت علی اور عباس نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا کہ اس نے ایسا کیا، انہوں نے غلط کیا۔ فقال الرهط، تو وہ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور ایک کو دوسرے سے راحت دے دیجئے۔ کیا مطلب راحت دے دیجئے؟ کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے اور ہر ایک کو اس کے حصے کا متولی بنا دیجئے۔ فقال عمر استعیدوا، ہاں عمر فاروق نے فرمایا اب ذرا ٹھہرو، استعیدوا، آرام سے رہو، استعیدوا،
آرام سے رہو، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس اللہ کی جس کے حکم سے یہ آسمان و زمین قائم ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم مورث نہیں ہوتے، ہمیں مورث نہیں بنایا جاتا، یہ لا نورث، ہمیں مورث نہیں بنایا جاتا۔ ویسے علماء نے لکھا کہ پڑھ تو ہم اس کو دونوں طرح سکتے ہیں، لا نورث اور لا نورث۔ اگر لا نورث پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم مورث نہیں بنائے جاتے، لفظی ترجمہ ہم مورث نہیں بنائے جاتے۔ اور اگر ہم اس کو پڑھیں گے لا نورث تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ لا نورث ہم مورث نہیں بنائے جاتے، اور لا نورث ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو روایات آ رہی ہیں یعنی اپنے اساتذہ سے نسل بعد نسل محدثین نے جو روایت کیا ہے وہ ہے لا نورث، کہ ہم مورث نہیں بنائے جاتے۔ ما ترکنا صدقۃ، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یرید بذلک نفسہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی ذات مراد دے رہے ہیں۔ اب وہاں جو لوگ موجود تھے قالوا قد قال ذلک، انہوں نے کہا جی ہاں یہ تو بات کہی تھی۔ پھر عمر فاروق، حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی؟ قال نعم، حضرت علی اور حضرت عباس نے فرمایا کہ ہاں ہم بھی جانتے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ وہ مسئلہ تھا کہ جس پر اہل بیت صحابہ سب کا اتفاق تھا کہ ان الانبیاء لا یورثون لا یورثون، تو وہ انبیاء مورث نہیں بنائے جاتے، ان کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا۔ قال انی احدثکم عن هذا الامر، پھر اس کے بعد عمر فاروق نے فرمایا اچھا میں تمہیں اب اس پورے واقعے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ان اللہ كان خص رسوله صلی اللہ علیہ وسلم في هذا البيع بشيء لم يعطه احدا غيره، کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس طرح کے ساتھ خاص کیا تھا، ایسی چیز کے ساتھ جو آپ نے کسی دوسرے کو نہیں دی۔ کیا مطلب کہ یہ زمینیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی ملکیت تھی اور وہ آپ نے کسی اور کو نہیں دی۔ فقال جل ذکرہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو مال فیع عطا کیا، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو تم نے ان پر نہ تو اس زمین پر نہ تو اپنے گھوڑے دوڑائے، اوجفتم نہیں دوڑائے تم نے اس پر اپنے گھوڑے نہ اونٹنیاں، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں یہ بات سمجھو کہ ایک مال غنیمت ہوتا ہے اور ایک مال فیع ہوتا ہے۔ مال غنیمت میں تو مجاہدین کو 4 حصے دیے جاتے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ بیت المال کا ہوتا ہے، اور بیت المال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود استعمال فرماتے تھے، اور باقی جو ہنگامی ضروریات ہیں اور مسلمانوں کے جو صلاحی فلاحی کام ہے وہ ہوتے تھے۔ لیکن مال فیع جو ہے وہ سارا کا سارا فیع ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا وہ حکم ہوتا ہے جو خمس کا ہوتا ہے۔ مال غنیمت میں جو حکم ہے خمس کا، وہی حکم ہے سارے مال فیع کا، یعنی وہ امیر المومنین کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے اور وہ بیت المال میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور اس سے جو فوج کی تنخواہیں ہیں یا وظائف ہیں یا ہنگامی ضروریات ہیں، مسافر خانے ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص لوگ ہیں ان کی خدمت وغیرہ، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ تو یہ جو بنو نذیر کا مال تھا یہ مال غنیمت تھا یا مال فیع تھا؟ قرآن نے یہ ہمیں بتایا کہ مال غنیمت نہیں تھا بلکہ مال فیع تھا، اسی لیے اس کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم نہیں کیے گئے۔ غنیمت ہوتا تو تقسیم ہوتا، لیکن یہ مال غنیمت نہیں تھا بلکہ مال فیع تھا۔ اور قرآن نے ما افاء اللہ سورۃ الحشر کے اندر جگہ جگہ فرمایا، جیسا کہ حافظ لوگ جانتے ہیں یا وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ ان کو لکھ کر پتا ہوگا، تو اس میں ما افاء اللہ 2-3 جگہ آ رہا ہے۔ تو یہ جو بنو نذیر کا مال تھا یہ سارا کیا تھا؟ مال فیع۔ اس کو فرمایا کہ فکانت هذه خالصۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ زمینیں جو تھیں یہ ساری خالص تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر اللہ کی قسم
حضور نے ان زمینوں کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا اور نہ ہی ان زمینوں کے ساتھ تمہارے اوپر کسی کو ترجیح دی. لقد آفاکموہا، انہوں نے یہ یہ بنو نذیر کی زمینیں تم لوگوں کو دی اور تمہارے درمیان تقسیم کی، یہاں تک کہ اس کا یہ مال باقی رہ گیا. کیا مطلب کہ بنو نذیر کی زمینیں تو بہت حاصل ہوئی تھی، لیکن آپ نے اپنے حصے میں تھوڑی رکھی اور زیادہ تر آپ نے مہاجرین میں تقسیم کر دی، جیسے شروع سبق میں ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا. اس کو فرماتے ہیں فواللہ ما احتاجها دونکم، اللہ کی قسم آپ نے ان زمینوں کو تمہیں چھوڑ کر اپنے پاس جمع نہیں کی اور نہ ہی تمہارے اوپر ان زمینوں کے ساتھ کسی کو ترجیح دی، بلکہ وہ زمینیں تمہیں دے دی، تمہارے اندر تقسیم کر دی، یہاں تک کہ یہ مال باقی رہ گیا. یہ مال باقی رہ گیا یعنی یہ زمینیں باقی رہ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے تھے، نفقۃ سنتہم من ھذا المال، اپنے سال بھر کا خرچہ اس مال. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو پیسے دیتے تھے نہیں دیتے تھے. آج کل لوگ زہد کرتے ہیں بیوی بچوں پر، حالانکہ زہد بیوی بچوں پر نہیں ہوتا، اپنی ذات پر ہوتا ہے. مولوی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے بیوی بچوں کو دے دیتے تھے، پھر خود زہد اختیار فرماتے تھے. اس میں کوئی حرج نہیں. اور آج کل جو نیک لوگ ہیں وہ خود تو ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھاتے ہیں اور بیوی بچوں سے کہتے ہیں کہ وہ زہد اختیار کریں. تو مولوی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے. ينفق على اهله نفقة سنته من هذا المال، آپ اپنے گھر والوں پر خرچہ کرتے تھے اس مال میں سے سال بھر کا خرچہ. ثم يأخذ ما بقي، اور پھر اگر جو پیسے بچ جاتے تھے فيجعله مجعل مال الله، تو آپ اس کو کر دیتے تھے اللہ کے مال کی جگہ میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں حکم دیا ہے وہاں خرچ کرتے تھے. وہ کہاں ہے؟ ما افاء الله على رسوله منه فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ. نہیں ایک آدمی پڑھ دو بھائی. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ جو زمینیں ہیں یہ صرف مالداروں کے درمیان نہ رہے. ایسا نہیں کہ صرف مالداروں کے درمیان پیسہ گھومتا رہے، بلکہ زمینیں کا فائدہ سب کو پہنچنا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو دیتے تھے اور جو بچ جاتا تھا سارا کا سارا وَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ، تو آپ اللہ کے مال میں اس کو استعمال کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ وَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسا ہی کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ابو بکر نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں. تو ابو بکر نے اس زمینوں پر قبضہ کیا اور اس میں وہ کام کرتے رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. وانتم حینئذ، اور تم لوگ اس وقت میں. پھر عمر فاروق علی اور عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم یہ کہتے تھے کہ ابو بکر اس کام میں وہ ہیں جیسا تم کہتے ہو. کیا مجھے تمہیں شکایت تھی کہ ابو بکر نے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ اور باقی حضرات کو شکایت کی کہ بھائی اگر یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم قریب کے لوگ ہیں، اہل بیت ہیں، تو ہمارے اختیار میں ہونا چاہیے، یا تو تقسیم ہونی چاہیے. تقسیم تو ہو نہیں سکتی تھی تو ہمارے اختیار میں ہونی چاہیے. واللہ یعلم انہ فیہ لصادق بار غاشر، اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر اس معاملے کے اندر سچے تھے، نیکوکار تھے، ہدایت یافتہ تھے، حق کی پیروی کرنے والے تھے. پھر اللہ نے ابو بکر کو بھی وفات دے دی. تو میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ولی ہوں اور ابو بکر کا بھی ولی ہوں. تو میں نے ان زمینوں پر قبضہ کیا 2 سال تک اپنی عمارت کے زمانے میں، اور میں اس میں وہ کام کرتا رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور ابو بکر نے کیا تھا. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے کہ میں ان تمام معاملات کے اندر سچا رہا، بارون نیکوکار رہا، راشدون ہدایت یافتہ رہا، تابع للحق، اور میں حق کی پیروی کرتا رہا. پھر تم دونوں میرے پاس آئے، ثم جئتمانی کلاکما، پھر تم دونوں میرے پاس آئے. آپ نے علی اور عباس سے کہا تم دونوں میرے پاس آئے، تمہاری بات ایک تھی اور تمہارا معاملہ اکٹھا تھا. فجئتنی یا عباس، اور اے عباس تم میرے پاس آئے اور تم نے
فقلت لكما، تو میں نے تم دونوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں لا نورث، کہ ہم مورث نہیں بنائے جاتے، ما ترکنا صدقۃ، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر جب میرے لیے یہ بات ظاہر ہوئی کہ میں یہ زمینیں تم دونوں کے حوالے کر دوں، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں یہ زمینیں تم دونوں کے حوالے کر سکتا ہوں، اس شرط پر کہ تمہارے اوپر اللہ کا عہد ہے اور اللہ کا میثاق ہے کہ تم دونوں ان زمینوں کے اندر وہ کام کرو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ابو بکر نے کیا، وما عملت فیہ منذ ولیت، اور جو میں کرتا رہا ہوں جب سے مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِّ، ورنہ تم مجھ سے زمینوں کے بارے میں بات مت کرو، اگر وہ کام کرنا ہے تو تم کر لو، ورنہ مجھ سے بات مت کرو۔ فَقُلْتُمَا، تو تم دونوں نے کہا تھا اِرْفَعْهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ، کہ اسی چیز پر آپ یہ زمینیں ہمارے حوالے کر دیں۔ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا، تو اے علی اور عباس میں نے یہ زمینیں تم دونوں کو دے دی تھی۔ أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، کیا تم اس کے علاوہ کوئی فیصلہ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں؟ کیا تم اب دونوں مجھ سے اس کے علاوہ کوئی فیصلہ کروانا چاہتے ہو کہ میں ان زمینوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھی کی تولیت تمہیں دے دوں، آدھی کی تولیت جس کو دے دوں، ان کو دے دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم مجھ سے طلب کر رہے ہو کوئی فیصلہ اس کے علاوہ؟ اللہ کی قسم، جس کے اذن سے، جس کے حکم سے یہ آسمان و زمین قائم ہے، میں اس میں فیصلہ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ کوئی فیصلہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ، اور اگر تم دونوں ان زمینوں سے عاجز ہو گئے ہو، فَادْفَعَا إِلَيَّ، تم دونوں زمینیں مجھے واپس کرو، وَأَنَا أَكْفِيكُمْ وَهَا، تو میں کافی ہو جاؤں گا، تم دونوں سے کام نہیں چلتا، میں اکیلا کر لوں گا۔ قال، زہری کہتے ہیں پھر میں نے یہ حدیث سنائی عروہ ابن زبیر کو، تو فرمانے لگے کہ مالک ابن اوس نے بالکل سچ فرمایا، اور میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، وہ فرماتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات نے عثمان غنی کو ابو بکر کے پاس بھیجا، اور ان سے وہ مانگ رہی تھی اپنا سمن یعنی مال ترکے میں سے 8واں حصہ، اس مال میں سے جو اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اپنے رسول کو عطا فرمایا تھا۔ فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ، حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ میں اپنی سے 100 گنوں کو رد کر رہی تھی۔ فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ، اور میں ان ازواج کو رد کر رہی تھی، اور میں نے ان سے کہا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں فرمایا کرتے تھے لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہمیں مورث نہیں بنایا جا سکتا، اور جو کچھ ہم مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یرید بذلک نفسہ، اور اس کا مقصد آپ کی اپنی ذات تھی، اور آپ نے فرمایا کہ انما یأکل آل محمد فی ھذا المال، کہ آل محمد اس مال سے کھائیں گے، یعنی زمینوں کی جو آمدنی ہوگی اس سے میں بھی کھاؤں گا اور میرے گھر والے بھی کھائیں گے، لیکن یہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی۔ جب حضرت عائشہ نے یہ بات کہی، فانتہا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ما اخبرتہن یا اخبرتہن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات رک گئیں اس چیز کی طرف جو میں نے ان کو خبر دی۔ معلوم ہو کہ ازواج مطہرات نے پہلے چاہا کہ عثمان غنی کو بیچ کر زمینیں تقسیم کروا کر اپنا ثمن لے لیا جائے، لیکن جب عائشہ نے ان کو حدیث یاد دلائی، ان کو یاد آ گئی، جب یاد آ گئی تو وہ بھی رک گئی، اور انہوں نے پھر عثمان غنی کو نہیں بھیجا۔ قال، عروہ ابن زبیر نے فرمایا کہ یہ صدقہ شروع میں حضرت علی کے ہاتھ میں رہا۔ کیا مطلب؟ کہ جب یہ دونوں آئے تھے نا علی اور عباس عمر فاروق کے پاس، اور یہ کہا کہ آپ ان کی تولیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، عمر فاروق نے کہا یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر تولیت تقسیم ہوگی تو اس کا مطلب وقت تقسیم ہو گیا، وقت تقسیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آگے نسل در نسل یہ تقسیم ہوتا رہے گا، تو یہ تو پھر وہی وراثت بن جائے گی، اور اسی سے تو ہم بچ رہے تھے۔ اب وہ بکر صدیق نے بھی اسی کو روکا تھا، اس لیے اگر تم کر سکتے ہو کرو، نہیں تو زمینیں واپس کرو۔ اب پچھلی روایت میں تو نہیں ہے، لیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں نے یہ ہم خود کر لیں، چنانچہ یہ دونوں چلے گئے۔ اب جب یہ دونوں چلے گئے تو حضرت عباس تو بوڑھے آدمی تھے، حضرت علی نوجوان تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ حضرت عباس پیچھے ہٹتے چلے گئے اور حضرت علی جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور پھر سارے کام کون کرنے لگے؟ حضرت علی اس کو فرما رہے تھے۔
فکانت هذه الصدقہ بید علی، تو یہ ساری زمینیں صدقات والی حضرت علی کے ہاتھ میں رہیں. منعها علی عباسا، اور حضرت علی نے حضرت عباس کو حضرت اس زمینوں سے روکا. فغلبہ علیہا، اور ان پر غالب آ گئے. غالب اس طرح نہیں آ گئے کہ ان کو بالکل منع کر دیا تھا، ویسے تو تولیت دونوں کی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی بھاگ دوڑ کر سکے، آگے بڑھ کے کام کر سکے، پھر وہی کرتا ہے، دوسرا آدمی نہیں کر پاتا. اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ بوڑھے تھے اور ان میں وہ صلاحیتیں نہیں تھیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ میں تھی، عمر وغیرہ کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے وہ سابقون الاولون میں سے ہیں. اور جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحبت نصیب ہوئی ہے جو آپ کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس درجے میں نصیب نہیں ہوئی. عشرہ مبشرہ میں حضرت علی شامل ہے، حضرت عباس شامل نہیں ہے الی آخر یہاں. تو اس لیے حضرت عباس پیچھے ہٹتے چلے گئے، حضرت علی آگے بڑھتے چلے گئے، اور ان زمینوں کی تولیت حضرت علی کے ہاتھ میں آئی. ثم کان بید حسن ابن علی، پھر یہ زمین حسن ابن علی کے پاس رہی. پھر اس کے بعد حضرت حسین شہید کے پاس رہی. پھر اس کے بعد علی زین العابدین اور حسن ابن حسن کے پاس رہی. اور یہ دونوں حضرات جو ہیں ان زمینوں کی دیکھ بھال کرتے رہے. پھر یہ زمینیں زید ابن حسن کے ہاتھ میں آ گئیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقف زمینیں ہیں حق طور پر. اگلی روایت ہے عن عروہ عن عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس یہ دونوں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے، اور یہ دونوں طلب کر رہے تھے اپنی میراث کو یعنی ان زمینوں کو جو فدق میں تھیں اور جو خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ ہمیں مورث نہیں بنایا جاتا، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، البتہ آل محمد اس مال میں کھائیں گے، یعنی اس مال کی جو پیداوار ہے وہ میں لوں گا اور میرے گھر والے استعمال کریں گے. واللہ، یہ جملہ ہے کس کا؟ ابو بکر صدیق کا. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت زیادہ مجھے محبوب ہے اس بات سے کہ میں اپنی قرابت کو ملاؤں. کیا مطلب؟ کہ فاطمہ مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز ہیں، اور میں ان کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی بیٹی سے زیادہ حسن سلوک پر ترجیح دیتا ہوں. لیکن اس کے باوجود شریعت کا مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے معذرت کر. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہ حدیثیں آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ شروع میں یہ وراثت کا مسئلہ ہوا، اور چونکہ حضرت عباس، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو یا تو حدیثیں یاد نہیں تھی، یا ان کو یہ خیال ہوا کہ اس حدیث کا تعارض ہے قرآن مجید کی آیت سے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور اس وجہ سے انہوں نے ان کی میراث کی تقسیم کا مطالبہ کیا. لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی، اور حدیث سنا کر ان کی بھی سمجھ میں آ گئی، جیسا کہ ابھی پیچھے روایت میں آپ نے پڑھا کہ عمر فاروق نے حضرت علی اور حضرت عباس سے پوچھا کہ کیا حضور نے یہ بات نہیں فرمائی تھی؟ کہاں فرمائی؟ تو انہوں نے بھی تسلیم کر لی. تو وہ تمام صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ، تمام صحابہ بشمول اہل بیت، یوں کہو تمام صحابہ بشمول اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر میراث جاری نہیں ہوتی، اور آپ کے جو جتنا بھی طریقہ ہے وہ سارا کا سارا صدقہ ہے. اب اسی پر سارا ہنگامہ کھڑا کیا ہے فرقہ شیعہ ضالہ مضلہ نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میراث تقسیم ہونی چاہیے تھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میراث تقسیم نہیں کی. جب نہیں کی تو گویا کہ روکا، میراث کو روکا تو غصب ہوا، اور غصب ہوا تو پھر قاصد وغیرہ وہ ساری باتیں ثابت کرتے ہیں جو کہ آپ حضرات کو معلوم ہے. اور وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ میراث جو ہے یہ شرعی فریضہ ہے، اور یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اور یہ جو آیت ہے یہ عام ہے، اور اس میں تمام لوگ شامل ہیں، کوئی بزرگ ہو وہ بھی، نیک ہو تو بھی، فاسق ہو تو بھی، صحابی ہو تو بھی، اور نبی ہو تو بھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ میراث تقسیم ہونی چاہیے، اور یہ قاعدہ جو ہے للذکر مثل حظ الانثیین
اور وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ. تو کہتے ہیں یہ ساری آیات جو یہ عام ہے، جب یہ عام ہے تو اس میں تمام لوگ شامل ہیں. اگر اور لوگوں کو میراث تقسیم ہوتی ہے تو حضرت فاطمہ کو میراث کیوں نہیں ملے، حضرت عباس کو میراث کیوں نہیں ملے؟ ٹھیک ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں آتا ہے کہ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. قرآن مجید میں ہے کہ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما، اور ایسی اولاد عطا فرما یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ جو میری بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی بھی وارث ہو. واجعلہ رب رضیہ، اور اے پروردگار اس کو اپنا پسندیدہ مرضی، پسندیدہ بندہ بنا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ قال ربی انا یکون لی غلام. تو شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھو یرثنی ویرث من آل یعقوب، معلوم وراثت تقسیم ہوتی ہے. ایسے کہتے ہیں کہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وورث سلیمان داؤد، صاف لکھا ہے قرآن مجید کے اندر وورث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام وارث بنے تھے کس کے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے. معلوم ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث تقسیم ہوتی ہے. تو ہم اس روایت کو مانیں جو صحابہ نے پیش کی یا قرآن مجید کی آیات کو مانیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیات جو ان پر عمل کرنا چاہیے تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل نہیں کیا. الی آخرہ ما یقولہ ما تقول هذه الفرقہ الضالہ المضللہ. اہل السنہ والجماعہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی جو تینوں دلائل ہیں غلط ہیں، اس لیے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم یہ عام ہے اور یہ تمام لوگوں کو شامل ہے، بالکل غلط ہے. یہ عام ہے ہی نہیں، یہ عام مخصوص من البعض، یہ عام نہیں ہے بلکہ عام مخصوص من البعض ہے. اس لیے کہ آپ بھی اس بات کے قائل ہیں، یہ ابھی اس بات کے قائل ہیں کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. اگر مسلمان وارث ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، کافر ہو، تو کافر مسلمان کی وارث ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالاتفاق شیعہ کے درمیان اور اہل السنہ والجماعہ کے درمیان میراث جاری نہیں ہوتی. معلوم ہے کہ یہ آیت عام نہیں ہے. اگر کوئی قاتل ہو اور وہ اپنے باپ کو قتل کر دے تو بیٹا جو قاتل ہے اس کو اپنے مقتول باپ کی وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بیوی اگر اپنے شوہر کو قتل کر دے تو اس کو اپنے شوہر کی وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ لا یرث القاتل. تو یہ تو عام ہے ہی نہیں، یہ تو عام مخصوص من البعض ہے. اور جب عام مخصوص من البعض ہے تو اس کے اندر تو قیاس کی وجہ سے بھی تخصیص ہو سکتی ہے، کیونکہ عام مخصوص من البعض آپ کو پتہ ضنی ہو جاتا ہے، اور جب ضنی ہو جاتا ہے تو خبر واحد، بل خبر واحد تو اونچی چیز ہے، قیاس کے ذریعے سے بھی اس میں تخصیص ہو جاتی ہے. اور یہ تو خبر واحد ہی نہیں تھی بلکہ اس پر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اجماع اور اتفاق ہو گیا تھا. اس لیے اس آیت سے استدلال کرنا یوصیکم اللہ فی اولادکم، آیت میراث سے استدلال کرنا غلط ہے. اور یہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، تو یہاں وراثت سے وراثت مالی مراد نہیں ہے بلکہ وراثت علمی مراد ہے. وراثت سے وراثت مالی مراد نہیں بلکہ وراثت نبوت اور وراثت علمی، وراثت دینی مراد ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے، دو دلیلیں ہیں. ایک تو یہ آ رہا ہے کہ وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي. اگر یہاں یرثنی سے مال کا وارث مراد ہو تو ہمارے صاحب حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ کہنا ہی فضول ہے بالکل. اس لیے کہ دنیا میں شروع سے جب ہر بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے، دنیا میں جب سے دنیا قائم ہے ہر بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ اے پروردگار مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو میری وارث ہے، یہ تو بالکل تحصیل حاصل ہے. اس کی کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو یہ کلام لغو ہو رہا ہے.
تو کلام کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ یریثنی کو مال پر معمول نہ کیا جائے، بلکہ وراثت علمی اور وراثت روحانی، وراثت نبوت پر معمول کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ آگے آ رہا ساتھ ہی تو ہے وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، کہ جو میرا بھی وارث ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا وارث ہو۔ اور بالاتفاق حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد الآخر، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر اور حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام تک کتنے ہزار سال کا دو۔ تو سوال یہ حضرت یعقوب کی وراثت تک تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ یریثنی ویرث من آل یعقوب، اور وہ جو ان 2000 سالوں میں کیا اس کے کوئی ٹکڑے نہیں ہوئے تھے؟ وہ اسی طریقے سے رکھی ہوتی جو آ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو پوری کی پوری مل جائے گی۔ ظاہر وراثت مالی میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مراد صاف ظاہر ہے کہ یا یریثنی ویرث من آل یعقوب کے اندر وراثت مالی مراد نہیں ہے، بلکہ وراثت علمی یعنی وراثت نبوت مراد ہے۔ اور یہ جو شیعہ نے پیش کی کہ وورث سلیمان داؤد، تو تمام اصحاب السیر اصحاب التواریخ کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے۔ اب قرآن کہہ رہے ہیں وورث سلیمان داؤد، کہ سلیمان جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ یہاں بھی وراثت سے وراثت علمی اور وراثت نبوت مراد ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اولاد سے بھی 18 بیٹے جو ہیں ان کو وہ وراثت علمی منتقل نہیں ہوئی، بلکہ صرف 19 بیٹے جو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو وہ وراثت علمی منتقل ہوئی۔ اور ویسے بھی جب صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اجماع ہو گیا تو اجماع کے بعد تو کسی اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس لیے شیعہ کا جو یہ کہنا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اور اہل السنہ والجماعہ نے بڑی اچھی بات فرمایا کہ چلو تم لوگ یہ کہتے ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غلطی کی کہ اس کو تقسیم نہیں کیا، تو تم کہتے ہو کہ عمر فاروق نے غلطی کی، انہوں نے تقسیم نہیں کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق تھے، ان کو تو چاہیے تھا کہ میراث تقسیم کر دیتے۔ آخر اس وقت میں تو ابوبکر صدیق بھی نہیں تھے، انتقال ہو چکا تھا، حضرت ابو عمر فاروق کا بھی انتقال ہو چکا تھا، حضرت عثمان غنی بھی دنیا سے جا چکے تھے، اب صرف حضرت علی تھے وہی حکمران تھے، تو انہوں نے پھر اس کو تقسیم کیوں؟ اس پر شیعہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ مکتوبہ چیز جو ہے یہ صرف رکھتے نہیں۔ اہل السنہ والجماعت نے ہمارے قول کے مطابق خلافت بھی تو غصب ہو چکی تھی، پھر خلافت کیوں قبول کی؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ بڑے لوگ ہیں اور یہ مکتوبہ چیز دوبارہ استعمال نہیں کرتی، دے دی تو دے دی، تو سوال ہے کہ خلافت بھی تو دے دی، تمہارے نزدیک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حق الخلافت تھے اور خلافت غصب کر کے ان حضرات کو دے دی گئی، تو سوال یہ ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کیسے لے لی؟ یہ سب ہمارے ساتھ گمراہی اور فضول باتیں ہیں کہ جس کا نہ سر اور نہ پیر تھی۔ یہ کیا صدقہ تھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کو تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سمجھا، اس پر اتفاق ہوا اور اہل بیت بھی اس میں شریک رہے۔ اور آپ کو پتہ آپ کے سامنے کہ علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی تولیت اختیار فرمائی، اس لیے کہ وہ آپ سے امین تھے، ان کو بنو ہاشم کا زیادہ پتہ تھا، ان کے لیے کام کرنا آسان تھا، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تولیت ان کو دے دی۔ لیکن مال وراثت کی تقسیم یہ نہ عمر فاروق کے زمانے میں ہوئی، نہ عثمان غنی کے زمانے میں ہوئی، اور نہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں ہوئی۔ معلوم ہے علی بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ۔ چلو ایک حدیث اور پڑھ لیں۔ سوال ہے یہ صحیح ہے اس زمین کا تذکرہ حضرت زید بن حسن کے بعد بھی روایات میں آتا ہے یا یہی تک تذکرہ ملتا ہے؟ اس زمین کا تذکرہ حضرت زید بن حسن کے بعد بھی روایات میں ملتا ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ زید بن حسن ہیں ان کے پاس رہی، پھر اس کے بعد یہ زمینیں جو ہیں واپس لے لی گئی،
جب یہ بنو امیہ کا زمانہ شروع ہوا تو یہ مروان کے زمانے کے اندر یہ زمینیں مروان نے واپس لے لی، کیونکہ ایک تو مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ جب ایک کا انتقال ہوا، اس کے 2 بیٹے، تو تولیت یہ کرے یا یہ کرے، اور اگر 2 مل کر کریں تو اختلاف ضرور ہوگا، نیک سے 2 نیک آدمیوں میں ضرور اختلاف ہوگا، 2 اولیاء اللہ ہو، وہ ایک جگہ یہاں رکھے، دوسری جگہ یہاں رکھے، اختلاف تو ہوگا، نیک آدمیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ اختلاف ہوتا تھا، اور پھر اختلاف کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے تھے، تو اس لیے خلفاء نے پھر واپس لے لی، چنانچہ ان زمینوں کی تولیت جو ہے وہ واپس لے لی گئی، اور مروان اور پھر اس کے بعد عبد الملک ابن مروان، اور پھر ولید ابن عبد الملک، اور پھر سلیمان ابن عبد الملک، اور یہ یزید ابن عبد الملک، ان سب کے زمانے میں یہ حکومت ہی کے قبضے میں رہی، جیسا کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے ابتدائی زمانے کے اندر حکومت کے قبضے میں رہی۔ بعد میں جب عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے پھر اہل بیت کو وہ دے دی کہ چلو ان کی یہ زیادہ حصہ انہیں پر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان خوشحال تھے، اور عمر ابن عبدالعزیز چاہتے تھے کہ اہل بیت اور بنو ہاشم جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اس میں سے حصہ ملے اور ان کی خدمت ہو۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے، اور ان کی جتنی بھی خدمت کی جائے کم ہے، اس لیے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پھر دوبارہ اور حضرات کے سپورٹ کر دی تھی کہ آپ ان کی تولیت آپ کیجیے، اور جہاں جہاں آپ مناسب سمجھیں اس لیے ہم یہ خرچ کرتے ہیں۔ چلو چلو